بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قبر وہ کمرہ عدالت ہے جہاں پر نہ آپ کے ساتھ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی عہدہ کام آئے گا، نہ دولت ساتھ دے گی، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ جھوٹ کا سہارا ہوگا، نہ بھاگنے کا راستہ ہوگا۔ یہاں صرف اور صرف انصاف ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میت کی تدفین کے دوران میں قبر کے کنارے پر کھڑے تھے۔ جب تدفین سے فراغت ہوئی تو اپنے پاس کھڑے ایک شخص سے فرمانے لگے، بتاؤ اگر اسے دنیا میں واپس آنے کا موقع ملے تو یہ کیا کرے گا؟ وہ شخص کہنے لگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، نماز پڑھے گا اور نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا، اب اس کے پاس تو یہ موقع نہیں رہا، مگر تمہارے پاس موجود ہے، اسے ضائع مت کرنا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے نرم بستر پر اور جھونپڑی کے ٹاٹ پر سونے والوں کے خواب اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے شیس کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے، حضرت شیس، میں جا رہا ہوں، ساری زندگی ایک کام یاد رکھنا۔ حضرت شیس علیہ السلام عرض کرنے لگے، ابا جان وہ کون سا؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وقت ہر روز اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب اللہ کریم نے میرے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حور العین کا ذکر قرآن میں 4 بار جبکہ حور کا ذکر بہت دفعہ آیا ہے۔ احادیث کے مطابق حور جنت کی وہ دوشیزائیں ہیں جو بے انتہا خوبصورت ہیں۔ ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور جسم اتنا شفاف اور نورانی ہوگا کہ ان کی ہڈیوں کا مغز بھی نظر آئے گا، بالکل ایسے جیسے سرخ یاقوت میں سفید دھاریاں ہوں۔ ان کے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی ہوگی۔ ان کی آواز انتہائی دلکش اور سکون دینے والی ہوگی۔ یاد رہے کہ نیک بیوی جنت میں ان حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کی قبر پر گئے۔ آپ اپنی والدہ حضرت بی بی مریم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، پیاری اماں جان، میں اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کرتا ہوں، اگر آپ حکم دیں تو میں اللہ سے آپ کی زندگی مانگوں۔ حضرت بی بی مریم نے فرمایا، دنیا اور اس کی زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر میں موت کی تکلیف دوبارہ نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر زندگی کا اختتام موت پر ہی ہے تو اس کا بہترین انتخاب شہادت ہے۔ نماز میں دل لگانے کے لیے جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو، مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے، ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صبح چڑیاں گھر کیا اشارہ دینے آتی ہیں، ہر پرندہ آپ کا نصیب بدل دے گا اور دولت لے کر آئے گا۔ فرمایا، بس صبح یہ کام لازمی کر لیا کرو، صبح کے وقت دانہ لے لیں یا روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں، ان پر اول و آخر 11 بار درود شریف اور اللہ کے بابرکت نام یا اللہ یا رزاق یا والی یا ولی پڑھ کر دم کریں اور یہ پرندوں کو ڈال دیں، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا کریں گے۔